مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسلام کو لا کر ایک آدمی مسلم ہو جاتا ہے. مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ مسلم، اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ سعودی عرب کے اندر جائیں تو کسی عربی سے پوچھنا آپ کے یہاں مسلم کس کو کہتے ہیں. عرب آپ کو بتائیں گے عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی ہو، رسی ڈال دی گئی ہو، اور اونٹ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہ کرتا ہو. اونٹ کا مالک جب رسی پکڑ کے اٹھاتا ہے تو اونٹ اٹھتا ہے. اونٹ کا مالک جب رسی سے اشارہ کرتا ہے بٹھاتا ہے تو بیٹھتا ہے. اونٹ کا مالک اس کو کھینچ کے پانی کے پاس لے جاتا ہے تب اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ کا مالک جب اونٹ کو کھلاتا ہے تو اونٹ کھاتا ہے. اونٹ کا مالک جب اس کو لے کے چلتا ہے تو اونٹ جاتا ہے. اونٹ کا مالک جب اس کو باندھنے کے لیے اس کے گہوارے میں جاتا ہے تو اونٹ وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی اونٹ کے ناک میں نکیل پڑ گئی ہے، وہ اونٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کرے گا اپنے مالک کی مرضی سے کرتا ہے. ایسے اونٹ کو عرب کیا کہتے ہیں؟ ھذل جمل المسلم. یہ مسلم اونٹ ہے، اپنے مالک کا فرما بردار اونٹ ہے. اسی مسلم سے مسلم بنا ہے. ہم اور آپ مسلم ہیں. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. ہماری ناک میں بھی ایک نکیل ڈال دی گئی ہے شریعت کی. ہم وہیں بیٹھیں گے جہاں شریعت ہمیں بیٹھنے کی اجازت دیتی ہے. ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں شریعت ہمیں کھڑے ہونے کی اجازت دیتی ہے. ہم اتنا ہی نہیں، وہی کھائیں گے شریعت جو ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اسی چیز کو پیئیں گے شریعت جس کو پینے کی اجازت دیتی ہے. گویا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مسلمان آوارہ اور کھلا ہوا جانور نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کے کھیت میں جانا چاہے منہ مارتا پھرے. ایک مسلمان کھوٹے سے بندھا ہوا گائے، بیل، بکری یا کوئی جانور جو کھوٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی پہچان وہی ہوتی ہے. وہ ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. کتنا بھی بھاگ لے کوئی جانور، جو جانور کھوٹے سے بندھا ہے، رسی سے بندھا ہے، وہ کتنا بھی جائے لیکن وہ اپنی سیما سے باہر نہیں جا سکتا ہے. جتنی بڑی رسی ہوگی وہ اتنا ہی دور جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا ہے. پھر اس کو لوٹ کر اپنے کھوٹے کے پاس ہی آنا ہے. یہی ایک مسلمان اور ایک مومن کی تعریف ہے. ایک مسلمان اتنا ہی لائن کو کراس کر سکتا ہے جتنا وہ جا سکتا ہے، حد سے زیادہ نہیں. لوٹ کر اس کو پھر وہیں آنا ہے. یہ ہے اسلام کی، اور یہ ہے ایک مسلمان کی، اور یہ ہے ایک مومن کی تعریف. اور جو من میں آتا ہے جو کھاتا ہے، من میں آتا ہے وہ پیتا ہے، من میں آتا ہے وہ وہاں جاتا ہے، من میں آتا ہے وہ کرتا ہے. جوا بھی کھیلتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، چوری بھی کرتا ہے. ہماری ماں بہنیں بے پردگی کا مظاہرہ بھی کرتی ہیں. جب چاہتی ہیں تب سوتی ہیں. ان کے پاس رات میں سونے کی کوئی سیما نہیں ہے. وہ رات میں 2 بجے سوئیں، 3 بجے سوئیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے. تو معاف کیجئے گا، یہ اس آوارہ جانور کی طرح ہے جو کھوٹے سے رسی توڑ کر بھاگ گیا ہے. وہ جس کے کھیت میں جاتا ہے گھاس چر رہا ہے، اس کی فصل برباد کر رہا ہے. وہ ایک آوارہ جانور ہے، اور وہ ایسا جانور ہے کہ جس کے ناک میں نکیل نہیں ہے. اس کو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، اس کی کوئی بھی چوری کر سکتا ہے، اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس کو کوئی بھی کاٹ سکتا ہے، کیونکہ وہ آوارہ ہے اور اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں، جس طریقے سے مالک سے بھاگا ہوا جانور محفوظ نہیں ہے، اسی طریقے سے شریعت کے باہر زندگی گزارنے والا مسلمان محفوظ نہیں ہے. اسی کو اللہ کے رسول نے کہا تھا، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ علی قصتھا. ایک زمانہ تمہارے اوپر ایسا آ جائے گا کہ سب جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بھوکے لوگوں کو جہاں کھانا ملتا ہے وہیں ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. جس طرح بھوکے
दस्तरखान पर प्यालों पर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज वो जमाना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया के किसी चप्पे में चले जाइए आप, मुसलमान महफूज नहीं है। वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। फिलिस्तीन इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे में है। वो बैतुल मुकद्दस जिस पर हमने 800 साल जो हमारे दायरे में रही, जो हमारे कंट्रोल में रही, हमारी नाइत्तेफाकी बढ़ी जब हमारे दरमियान, जब हमारे बीच में फिरका बंदी हुई, तू हनफी, तू शाफई, तू बरेलवी, तू शिया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। जब ये सारी बातें हमारे दरमियान आई तो बैतुल मुकद्दस आज यहूदियों के कब्जे में चला गया। हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमारे अंदर एक जुटता नहीं है, हमारे अंदर फिरकों में बटे होने की लालसा जागी हुई है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये चीज हमें दूर कर देती है। शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए, शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालों, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6th में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मरतबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई। 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है, 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है, 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है, इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे।
ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے. ہر وقت جب تک ہم اسلام میں ڈوبے نہیں رہیں گے. مثلا جرجیت صاحب کرسی پر بیٹھے تقریر کر رہے ہیں. کرسی پر بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے. جب ہم مائک میں بولیں تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ مائک میں بولنا کہیں گناہ تو نہیں ہے. آپ جو جلسہ سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور بنا ضرورت کے آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اور آواز کس رہے ہیں اور آپ کے منہ سے آواز نکل رہی ہے تو آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آواز نکالنے سے پہلے کہیں جلسہ سنتے وقت قرآن و حدیث کی باتیں سنتے وقت منہ سے بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جب تک ہم ہر بات پر اسلام کی فکر نہیں کریں گے کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز تب تک ہم اسلام پر پورا عمل نہیں کر سکتے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہونا چاہیے. ہماری شادیاں اسلامی ہونی چاہیے. ہمارا رہن سہن اسلامی ہونا چاہیے. ہمارے بیوی بچے اسلامی ماحول میں رہنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جب تک ہم سوچیں گے نہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت بھوکا تھا. بھوک کی وجہ سے اس کو حالت اس کی خراب تھی اور اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ دو کتنے ہوتے ہیں. دو اور دو کتنے؟ اس نے کہا 4 روٹی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس بھوکے آدمی کی زبان سے 4 روٹی کیوں نکلا؟ اس کو 4 پین بھی تو کہہ سکتا تھا, 4 فین بھی تو کہہ سکتا تھا, 4 مائک بھی تو کہہ سکتا تھا, 4 کتاب بھی تو کہہ سکتا تھا, 4 موبائل بھی تو کہہ سکتا تھا. اور اس کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پوچھنے والے نے صرف گنتی پوچھی 2+2 کتنا, 2 اور 2 کتنا. اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے تھا کہ 4. لیکن اس کے منہ سے نکلا کیا؟ 4 روٹی. کیونکہ اس کو بھوک لگی تھی. اس کا دماغ صرف روٹی کی طرف لگا ہوا تھا, اس کا ذہن کھانے کی طرف لگا ہوا تھا. اس لیے سوال نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے جواب میں روٹی کہہ دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ جس کا دماغ جس چیز میں لگا ہوا ہے اس سے وہی چیز نمودار ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا دماغ اسی میں لگنا چاہیے. ہمارا اٹھنا اسلامی ہے یا نہیں, ہمارا بیٹھنا اسلامی ہے یا نہیں, ہمارا کھانا اسلامی ہے یا نہیں, ہمارا پینا اسلامی ہے یا نہیں, ہمارا چلنا اسلامی ہے یا نہیں, ہم اپنی بیٹی کی جو شادی کر رہے ہیں وہ اسلامی ہے یا نہیں. جب تک ہماری سوچ, ہمارا دماغ, ہمارا مائنڈ جب تک پورا کا پورا اسلام کی طرف نہیں لگے گا ہم اسلام کے اوپر پورے کے پورے عمل نہیں کر سکتے اور اسلام کے اندر پورے کے پورے ہم داخل نہیں ہو سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر اس لیے داخل ہو جاؤ کیونکہ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. دوسرے مذہبوں کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, ان پر تنقید نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے اور ہر آدمی کو اپنے مذہب کو سب سے اچھا کہنے کا بھی ادھیکار ہے. وہ جس مذہب پر عمل کر رہا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے. قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی درشٹی میں, اللہ کی نظر میں سب سے بہتر اگر کوئی مذہب ہے, سب سے بہتر اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے بہتر اور بہتر چیز کی قربانی کوئی نہیں دیتا ہے. بہتر چیز کے لیے قربانی دی جاتی ہے, اس کی قربانی کوئی نہیں دیتا ہے. ابھی صرف آیتیں سن لو, مثالیں میں بعد میں دیتا ہوں. سب سے پہلا کیا بتایا؟ اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یہ کمپلیٹ ہے, مکمل ہے. دنیا میں کوئی دوسرا مذہب کمپلیٹ نہیں ہے. آپ عیسائی مذہب اٹھا لو, عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 3 سال کے حالات معلوم ہیں. خود عیسائیوں کو 3 سال کے حالات, بائبل اگر آپ پڑھیں گے تو 3 سال سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات نہیں ملیں گے بائبل میں, صرف 3 سال کی. تو 3 سال کی زندگی کسی کی آئیڈیل نہیں ہو سکتی پوری زندگی کے لیے. عیسائیوں سے پوچھو کہ وہ شادی کیسے کریں گے, ان کو نہیں معلوم. کیوں؟
بھائی جس کو جانا ہے یا تو چلا جا اور جس کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے. سامنے سے ہم نہیں اٹھنے دیں گے, پیچھے سے جائیے. میرے سامنے آپ لیفٹ رائٹ مت کیجیے. آپ کو اجازت ہے, پوری پرمیشن ہے, جس کو جانا ہو جائے. لیکن جب میں بولنے لگوں تب نہیں, ابھی جاؤ. کوئی فرض تھوڑی ہے, جلسہ سننا کوئی فرض نہیں ہے. اب جب کرائے ہو اتنا چندہ وندہ خرچ کر کے, اتنا پیسہ خرچ کر کے, تو تھوڑا سا سن لیجئے. ابھی آپ کو کچھ اچھی باتیں بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں, یہ سب اچھی باتیں ہیں, لیکن مزید جو چیز آپ کو زیادہ متاثر کرے گی تو میرے بھائیوں سنیے. عیسائیوں کے پاس نہیں ہے. اگر ان سے پوچھو کہ شادی کیسے ہوتی ہے, ان کو نہیں معلوم. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اور قرب قیامت وہ دوبارہ آئیں گے. جب وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو شادی کریں گے اور پھر ان کی بیوی اور کے ساتھ بچے بھی ہوں گے. یعنی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی. تو جس نبی نے شادی نہ کی ہو اس کی قوم کو کیسے معلوم کہ شادی کیسے ہوتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کا کوئی طریقہ بھی نہیں بتایا. پوری رامائن پڑھ جائیے آپ. 2 رامائنیں ہیں, رام چرت مانس تلسی داس جی کی اور ایک رامائن ہے والمیکی جی کی, جس کو بولتے ہیں والمیکی رامائن. دونوں رامائن پڑھ جائیے. رام چندر جی کی پوری زندگی آپ کو نہیں ملے گی. رام چندر جی کی پوری زندگی کے حالات رامائن میں نہیں ملیں گے. ان کی بھی چند سال کی زندگی کے حالات رامائن میں بند ہیں بس. اس لیے ہندو بھائیوں کے پاس بھی صرف اتنا ہے, دانم دیکھتا, دان دو, خیرات کرو. لیکن کتنی خیرات؟ مثلا آپ کے یہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے, دھان پیدا ہوتا ہے, تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ دھان میں کتنی زکات دینا ہے. اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور بارش کے پانی سے اگر دھان پیدا ہوتا ہے تو اس کی زکات الگ ہے. آسمان سے بارش نہیں ہوئی, آپ نے سرکاری پانی نل چلا کر اور جنریٹر کے ذریعے پانی کھینچ کر آپ نے کھیت کو سینچا ہے, اس پانی سے دھان پیدا ہوا ہے تو اس کی زکات الگ ہے. سونا اور چاندی کی زکات الگ ہے. سمندر یا آپ کے تالاب میں کتنی مچھلیاں ہونی چاہیے کہ اس پر زکات فرض ہوتی ہے, کتنی بکریوں پر زکات فرض ہے, کتنی بھینسیں اور گائیں ہونی چاہیے کہ جب آپ کے اوپر زکات فرض بن جائے گی. اونٹ کتنے ہونا چاہیے, کپڑے کا بزنس کرتے ہیں تو کپڑا کتنا ہونا چاہیے, آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس مکان میں زکات ہے یا نہیں, آپ کے مکان کے علاوہ 2-4 پلاٹ اور پڑے ہوئے ہیں جو آپ نے خرید کے ڈال دیے, ان پلاٹ کی زکات ہے یا نہیں. اگر وہ پلاٹ آپ کے اپنے ہیں تو اس پر زکات ہے یا نہیں, یا ان پلاٹ کو آپ بیچنا چاہتے ہیں, اس سے بزنس کرنا چاہتے ہیں, اس پر زکات ہے یا نہیں, ہے تو کتنی ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام بتاتا ہے, لیکن ہندو دھرم کے اندر اس کی کوئی سیما نہیں ہے. نقد ہے آپ کے پاس تو 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے آپ کے اوپر زکات ہے, 40 روپے میں 1 روپیہ زکات ہے, 100 روپے میں 2.5 روپیہ آپ کے اوپر زکات ہے, 1,000 میں آپ کے اوپر 250 روپے زکات ہے, 1 لاکھ میں آپ کے اوپر 2,500 روپے میں 2,500 روپے زکات ہے. یہ ہے اسلام کے اندر ایک سیما جو ہندو دھرم کے اندر اور عیسائیت کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. صرف اتنا ہے غریبوں کی مدد کرو, لیکن کتنی یہ اسلام بتاتا ہے. تو اس لیے کہا اسلام ایک مکمل مذہب ہے, کمپلیٹ مذہب ہے. شادی اللہ کے نبی نے کر کے دکھلائی ہے, اور کر کے ہی نہیں دکھلائی ہے بلکہ آپ کی پہلی شادی, آپ آشچर्य کریں گے, سنیے, آپ کی پہلی شادی کتنی سال کی عمر میں ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ لوگوں میں 25. لاج رکھ لی دوست آپ نے. اور کس سے ہوئی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 40. اللہ کے نبی نے یہ شادی کر کے بتلا دیا ہے کہ کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے, اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور سنیے, خدیجہ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی اللہ کے رسول سے, نبی اکرم سے, اللہ کے رسول سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے کرتے تھے. یہ چیز نہ عیسائیت میں ملے گی نہ ہندو دھرم کے اندر ملے گی. صرف اتنا لکھا ہے پتی اور پتنی میں پریم ہونا چاہیے, بس.
لیکن پریم کیسا، اس کی مثال کیسی؟ رام چندر جی سیتا سے کتنا پیار کرتے تھے، آج تک رامائن پڑھ جائیے آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر پیار کرتے ہوتے تو راوڑ لے کے نہ بھاگا ہوتا۔ 14 سال کا بنواس لے لیا تھا رام چندر جی نے، اپنی پتنی کو چھوڑ گئے 14 سال کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ صاحب پتنی کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ تو میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں اور ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بیوی گھر میں اکیلی، رام چندر جی کا کوئی پتر تو تھا نہیں بھائی۔ 14 سال تم جنگل میں رہو گے تو بیٹا کہاں سے آئے گا، بیٹی کہاں سے ہوگی، اولاد کہاں سے آئے گا؟ یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ تو رام چندر جی کے 14 سال کا بنواس لے لیا، ادھر راوڑ جو ہے ان کی پتنی کو لے کے بھاگ گیا۔ جو بھی ہوا وہ الگ بات ہے کہ سیتا جی اچھی تھی، نیک تھی، اپنے رامائن کے مطابق انہوں نے راوڑ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، اور راوڑ نے بھی بہت چاہتے ہوئے بھی ان کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ بدنام کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا، اور سیتا کو اپنے آپ کو پاک صاف اپنی قوم کے سامنے پاک اور صاف ثابت کرنے کے لیے آگ میں کودنا پڑا، چھلانگ لگانی پڑی یہ بتانے کے لیے کہ راوڑ کے ساتھ میرا کوئی تعلق اور میرا کوئی سمبند نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے آپ اور پڑھیے آپ۔ ادھر حضرت عائشہ کے اوپر بھی الزام لگتا ہے، ادھر حضرت عائشہ کے اوپر بھی تہمت لگتی ہے زنا کی، لیکن حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی ان کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے میں کہہ یہ رہا تھا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، ایک مکمل کمپلیٹ دین اسلام کون ہے؟ اسلام ہے۔ اس مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹلی نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے 15 سال عمر میں بڑی عورت اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے، بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی، نوٹ کیجئے گا میری بات، جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے، اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی۔ آپ نے اور شادیاں کی ہیں لیکن کب؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ لیکن خدیجہ جب تک زندہ رہی تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن اور گیتا میں نہیں ملیں گی، عیسائیت میں نہیں ملیں گی۔ جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے 1-2 شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ تعجب کریں گے۔ ایک دن قربانی کا دن تھا، یہاں سے آپ دیکھیے، ایک دن بقرعید کا دن تھا، قربانی کا دن تھا، آپ نے جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیا، اللہ کے نبی کو دیا، قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسے منہ میں لگاتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ روتے ہوئے پوچھا عائشہ نے میرے سرتاج کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر چکی ہیں، لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی۔ پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچھن لگانے والوں، اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں، الزام لگانے والوں، یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے، انتقال کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں سکے۔ خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے۔ فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کیے، اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا، اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا۔ تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ اسلام نے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا. اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا. اگر مکمل کوئی مذہب ہے, دیکھیے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے. دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے, نہ ہندو دھرم بتائے گا, نہ عیسائی بتائے گا, نہ یہودی بتائے گا. لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ. 3 طریقے بتائے, یا تو دونوں پیر اوپر کر کے اکھڑو بیٹھ کے کھاؤ, یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے تحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ. میرے بھائیوں, کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے, ایک پیر بچھا لیا جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے, اس طریقے سے یہ 3 طریقے اگر بتائے تو اسلام نے بتائے ہیں. دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ. اسلام کہتا ہے کہ کھاتے وقت اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ کھاؤ, ایک حصے میں پانی پیو اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو, اللہ کا ذکر کر سکو. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے جو لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ٹھوس کر کھانا, حلق حلق کھا لینا, جو اتنا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. اور اللہ کے رسول کے مطابق, سنت کے مطابق اگر کوئی لوگ کھانا کھانا شروع کر دیں 2 حصے میں کھائیں, ایک حصہ خالی چھوڑ دیں, تو یہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. پیٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو آدمی اپنے آپ صحیح رہے گا. تو یہ کمپلیٹلی اگر کوئی مذہب ہے, مکمل کوئی مذہب ہے, تو وہ اسلام ہے. اسی لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, وہ دین مانا ہی نہیں جائے گا. اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ہے اسلام. اس کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اب آئیے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی کر لو وہ اسلام ہے. نہیں, اسلام 2 چیزوں کا نام ہے, رب کے قرآن کا اور محمد رسول اللہ کے فرمان کا. آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں, کتنا بھی اچھا کام کر لیں, لیکن اگر قرآن کی مہر نہیں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر مہر نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. دیکھیے یہاں ہر مسلک کے لوگ آئے ہوں گے, زیادہ تر اہل حدیث ہیں, میں نے مان لیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, بہت غور سے سنیے گا, کسی پر کوئی کرٹیسائز نہیں ہونی چاہیے, کسی پر کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی کو اپنے مسلک پر عمل کرنے کا اختیار ہے. لیکن یہ بات کون نہیں مانے گا کہ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر میں 12 رکعت پڑھتے ہیں یا 10 رکعت پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تراویح 8 رکعت پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغرب کے اندر 5 رکعت پڑھنا چاہیے یا 7 رکعت پڑھنا چاہیے, عشاء کی 7 رکعت پڑھنی چاہیے یا 17 رکعت پڑھنی چاہیے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. بس اتنی سی بات ہے. ہر مسلمان جب بھی نماز پڑھے تو وہ یہ سوچے کہ جناب محمد رسول اللہ نے ایسی نماز پڑھی یا نہیں, ایسا روزہ رکھا یا نہیں رکھا. مثلا روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے ہمارے یہاں, مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5:25 پر, ایک مثال دے رہا ہوں. اب آدمی 5:25 پر بیٹھا ہوا ہے, ہم روزہ نہیں کھولیں گے. نہیں, کیوں؟ پتہ نہیں سورج ڈوبا ہوگا یا نہیں ڈوبا ہوگا.
5:30 ہو گئے پھر بھی روزہ نہیں کھولنا، نہیں تھوڑا سا اور بھوکا رہ لوں تو اور زیادہ ثواب ملے گا، تو ملے گا۔ اب وہ عشاء تک رک جاتا، نہیں عشاء تک اور بھوکا رہ لوں اور زیادہ ثواب ملے گا، تو اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیا ہوگا؟ گناہ اور پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے روزہ تو رکھا لیکن روزہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں۔ اب جلدی کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عصر کے بعد ہی کھول لو۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے 5:25 پر سورج ڈوبا آپ فوراً روزہ افطار کر لو، لیٹ مت ہوئیے۔ اب جرجیت صاحب کے ہاں مان لیجئے ہریش چندر پور میں 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے صبح، جرجیت صاحب کی آنکھ لگ گئی 7 بجے اٹھے، کیا ہوا یار سحری نہیں کر، اچھا کتنا 5 بجے سحری کا ٹائم ختم تھا، 7 بج گئے، 2 ہی گھنٹہ تو لیٹ ہوئے، چلو اب سحری کر لیتے ہیں، سحری 7 بجے کر لی، ادھر 5:25 پر افطار کا ٹائم ہو گیا، نہیں ابھی نہیں افطار کریں گے کیونکہ 2 گھنٹے بعد سحری کی تھی اس لیے 2 گھنٹے بعد افطار کریں گے، ادھر ہم 5:25 کے بجائے 7:25 پہ افطار کر رہے ہیں، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، ٹائم تو برابر ہو گیا نا، لیکن یہ روزہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 5 بجے، آپ کو 4:59 تک سحری کرنا تھی، 5:01 پہ نہیں کرنا تھی، لیکن آپ کو 7 بجے کر رہے ہیں، آپ نے اصول توڑ دیا، ضابطہ توڑ دیا، نبی اکرم کا بنایا ہوا قانون توڑ دیا، اس لیے آپ کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے آپ 7:30 بجے کھولیں، 8:30 بجے کھولیں، 9:30 بجے افطار کریں، لیکن نہیں مانا جائے گا کیونکہ روزہ رکھنا مقصد نہیں ہے، شریعت کی پابندی کرانا مقصد ہے۔ آئیے ایک اور چیز سے سمجھا دیتے ہیں ہم آپ کو، ایک کاغذ ہے میرے پاس، مان لیجئے جی میں پڑھا ہوں، یہ مان لیجئے ایک لفافہ ہے ہمارے پاس، اس پہ میں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور پوسٹ باکس میں ڈال دیا، سنیے گا بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں، پوسٹ باکس میں ڈال دیا، لیکن اس پر 5 روپے کا جو ٹکٹ لگتا ہے سرکاری لفافے پر وہ ہم نے چپکا دیا، سرکاری ٹکٹ اور ایڈریس لکھا۔ بتائیے تو جب 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا اور ایڈریس بھی صحیح ہے تو ہمارا لیٹر اپنے ایڈریس پر پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ سرکاری ٹکٹ نہیں لگایا لیکن لفافہ ہم نے 1000 روپے کا خرید لیا، بہت خوبصورت ہے، ڈیزائن دار ہے، بہت اچھا ہے، کاغذ بڑا عمدہ ہے، اس کی قیمت 1000 ہے، اس لفافے پر ہم نے لیٹر لکھ کر رکھ دیا لیکن سرکاری ٹکٹ 5 روپے کا نہیں لگایا، تو کیا وہ اپنے ایڈریس پر پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا، اور پہنچے گا تو بیرنگ بن جائے گا، آپ سے وصول کر لیا جائے گا 10 گنا، نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر سرکاری مہر نہیں لگی ہے، سرکاری ٹکٹ نہیں لگا ہے، تو پتا چلا کہ 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگ گیا تو پہنچ جائے گا، 1000 کا خرید لیا لیکن سرکاری ٹکٹ نہیں لگا تو نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز 10 نہیں 12 پڑھ لو، 12 نہیں 12000 پڑھ لو، مغرب کی نماز 5 نہیں 7 پڑھ لو، 7 نہیں 7000 پڑھ لو، تراویح 8 نہیں 20 پڑھ لو، 20 نہیں 20000 پڑھ لو، لیکن اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، تو وہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے، جس نے ماں کو سمجھ لیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ آج پوری تقریر میری سمجھ جاؤ گے اگر ماں کو سمجھ لیا۔ ماں یہ والی ماں نہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے، یہ ماں نہیں، ماں آتاکم الرسول، یہاں اس آیت میں جو لفظ ماں آ رہا اس کو میں کہہ رہا ہوں، ماں آتاکم الرسول فخذوہ، ماں کے 2 معنی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، دماغ میں، مائنڈ میں، ماں کے کتنے معنی ہیں؟ یہاں اس جگہ 2، پہلا معنی جو اور دوسرا معنی جتنا۔ ما آتاکم الرسول کا پہلا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو۔ سنیے گا کیا مطلب ہوا؟ ما آتاکم الرسول، رسول جو دے وہ لے لو، اور دوسرا ماں کا ترجمہ یہاں یہ ہوگا، ما آتاکم الرسول، رسول جتنا دے اتنا لے لو۔ مطلب سمجھ رہے ہو کیا؟ نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو نہ اس میں
کم کر سکتے ہو. اگر مغرب کی 3 رکعت دی ہیں فرض تو 3 ہی پڑھنا ہے. اب اگر کوئی 5 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا. اللہ کے رسول نے وضو بنانے کا حکم دیا تو 3 بار ہاتھ دھلنے کو کہا, 3 بار کلا کرنے کو, 3 بار ناک میں پانی ڈالنے کو, 3 بار چہرہ دھلنے کو. اب کوئی آدمی کہے یار میں 4 بار دھل لیتا ہوں, جتنا زیادہ دھلو اتنا زیادہ چہرہ صاف ہوگا, جتنا زیادہ ہاتھ دھلو اتنا زیادہ ہاتھ صاف ہوگا, جتنا زیادہ پیر دھلو اتنا زیادہ پیر صاف ہوگا. تو معاف کیجئے گا, جو آدمی اعضائے وضو کو 4 بار یا 5 بار دھلتا ہے تو اس کا وضو ہوگا نہیں. سنت کے خلاف کرنے پر اس کی نماز رد کر دی جائے گی اور اس کو گناہ پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے جتنا دیا تھا اس نے اتنا نہیں لیا, بلکہ نبی کے دیے ہوئے کو کم سمجھا, اس لیے اس نے زیادتی کر دی اپنی طرف سے, بڑھا دیا اپنی طرف سے. تو نبی جو دے وہ لے لو اور جتنا دے اتنا لے لو. اور اتنا یاد رکھنا, غلطی بڑے بڑوں سے ہوئی ہے. کوئی آدمی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے خطا نہیں ہو سکتی ہے. اسلام جان بوجھ کر خطا کرنے کو گناہ قرار دیتا ہے, لیکن انجانے میں مثلا ہم بہت پڑھے لکھے, ایک مثال دے رہا ہوں, مان لیجئے میں بہت پڑھا لکھا لیکن ہم کو تحقیق کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی, لیکن علم ہو جانے کے بعد کہ صحیح چیز یہ ہے, ہم جو ہے وہ غلط ہے, تو پھر صحیح چیز آ جانے کے بعد ہم کو غلط چیز کو چھوڑنا پڑے گا, ہمیں غلط چیز کو ترک کرنا پڑے گا. علم ہو جانے کے بعد کہ ہم اس پر جمے ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آئیے میں تمہیں لے کے چلتا ہوں ایک ایسے منظر کی طرف, آپ کو بڑی ہنسی آئے گی, آپ کو بڑا مزہ بھی آئے گا, لیکن مزہ دینے کے لیے اور ہنسانے کے لیے میں آپ کو تقریر نہیں کر رہا ہوں. یہاں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں, لیکن اس واقعے میں یہ آپ کو تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے گی. 2 قدیم صحابہ ہیں اور سفر کر رہے ہیں. ایک کا نام ہے حضرت عمار اور ایک کا نام ہے حضرت عمر. عمر فاروق کا تو نام بہت اچھی طرح جانتے ہو, اور عمار کا بھی نام جانتے ہو کہ حضرت سمیہ کے بیٹے ہیں عمار. وہ سمیہ جن کو شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا تھا, اور اسلام میں پہلی جو شہید ہوئی تھی خاتون. اب سن لیجیے آپ میری بات, اب جس کا پیشاب لگ رہا ہو اس کو بھی روک لو, مت جانے دو یار, بار بار اٹھ رہے ہیں میرے سامنے. اصل میں بات یہ نہیں ہے, میرے سامنے اٹھنا غلط نہیں ہے. ایک بار حیدرآباد میں تقریر کر رہا تھا تو کوئی میرے سامنے سے اٹھا تو میں سمجھا پیشاب کرنے جا رہا ہے. وہ پیشاب کرنے کے بجائے وہ سیدھا میرے مائک آ کے پکڑ کے پھینک دیتا ہے, اور اس کے بعد میں لاٹھی ڈنڈے اور ٹماٹر انڈے چلے وہاں پھینکے. تو مجھے وہی میرے دماغ میں بھرا ہوا, جب بھی سامنے سے کوئی اڑتا تو مجھے ڈر لگتا کہ یہ مائک پکڑنے نہ آ رہا. اب وہی دماغ ہے, میں نے کہا نہیں وہ بھوکا آدمی, اس سے پوچھا 2 کیا کہتا 4 روٹی. تو جو دماغ میں بھرا ہوگا وہی ہے, میرے دماغ میں یہ بھرا ہے. جو بھی سامنے سے اڑتا میں سمجھتا ہوں یہ مائک پکڑنے تو نہیں آ رہا ہے. اب یہ مولانا میرے کان میں بولے مجھے یہی لگا کہ کچھ لگا مجھے, لیکن وہ کان میں بول دیے, سمجھا دیے, ٹھیک ہے. تو سنیے, ایک تھے عمار اور ایک تھے عمر, دونوں سفر میں تھے. اب میں اپنی اسپیڈ تھوڑی سلو کر رہا ہوں, آپ کو تبھی آپ سمجھ پائیں گے. دونوں سفر کر رہے ہیں اور رات میں جنگل سے گزر ہو رہا ہے. سوچتے خطرناک جانور ہیں, اس لیے اسی جنگل میں سو لیا جائے, آرام کر لیا جائے. انہوں نے اپنی اپنی چادر بچھائی اور سو گئے. فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا, فجر کی نماز میں دونوں کو اٹھنا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ سنا رہا ہوں, آپ کو بھی مزہ آئے گا, سنیے. اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا وہ مسئلہ بھی جان جائیں گے. دونوں کو فجر کی نماز میں اٹھنا تھا اور دونوں فجر کی نماز کے وقت اٹھے, لیکن دونوں ہی جنبی ہو گئے. جنبی سمجھتے ہیں, دونوں کو ہی غسل کی ضرورت پڑ گئی. اب تو سمجھ گئے نا, کھول کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دونوں انسان ہیں, آدمی سوتا ہے, دونوں کو ہی نائٹ فال ہو گیا. اب غسل کرنا پڑے گا تبھی نماز ہوگی, لیکن پانی نہیں. اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمار کہتے ہیں عمر جی مجھے مسئلہ معلوم ہے. کہا کیا؟ سنیے, بہت سلو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بالکل گھسا. کہا عمر مجھے مسئلہ معلوم ہے. اللہ کے نبی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. حضرت عمر کہتے چپ رہو, جس مسجد میں اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا اس میں ہم بھی تھے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, لیکن وہ وضو کے لیے کہا تھا, غسل کے لیے نہیں. ہم کو وضو کی ضرورت نہیں ہے, غسل کی ضرورت ہے.
اللہ کے رسول نے اس مسجد میں جو جمعے کا خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کہ اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، دونوں ہاتھ پاک مٹی پہ مار کے پھونک لو، چہرے پہ پھیر لو، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر پھیر لو تو تیمم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا. تو یہاں تو وضو کا معاملہ نہیں ہے، ہم لوگ ناپاک ہیں، ہم لوگ کو غسل کی ضرورت ہے. حضرت عمار کہتے ہیں تو ایک کام کریے نا، وضو میں ہاتھ پیر منہ کلا کیا جاتا ہے اور یہ سب دھلا جاتا ہے، ہم کو غسل کی ضرورت ہے اس لیے پورے جسم پہ مٹی پھیر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنا دماغ لگا رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم کو مسئلہ معلوم نہیں کہ ایسا نہ ہو ایسا کرنے پر گناہ ہو. تو حضرت عمار نے اپنی عقل چلائی اور حضرت عمر نے اپنی عقل چلائی. حضرت عمار نے کہا تمہیں نہیں پڑھنا مت پڑھو، میں تو پڑھوں گا نماز. تو حضرت عمار نے کیا کیا، ایک جھاڑی کے پیچھے چلے گئے، مٹی پڑی تھی، بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جسم کو اس پر پورا مٹی میں لوٹ لیا. بخاری میں کیا ہے، کما تمرغ الدابہ یتمرغ کما تمرغ الدابہ. حضرت عمار مٹی پر ایسے لوٹے جیسے چوپایا. آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو مٹی میں ایسے کرتا نا، پھر جھاڑ دیتا اپنے آپ کو، پورے جسم پر مٹی ہو جاتی ہے اس کے. تو حضرت عمار نے ایسے ہی کیا، پورا کر کے پورے جسم پر مٹی مل لی اور گئے اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حضرت عمار نے پڑھ لی. حضرت عمر نے کہا پتہ نہیں صحیح ہوا کہ غلط. نہیں انہوں نے اپنی عقل دوڑائی، نماز نہیں پڑھی. شہر میں گئے، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی مل گیا اور جیسے ہی پانی ملا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی. اس زمانے میں موبائل کا دور نہیں تھا. دوایا ہاں جرجی صاحب ذرا بتائیے تو، معلوم رات کے 3 بجے لوگ ہمیں پریشان کر دیتے اس لیے موبائل بند کر دیا. 3 بجے پوچھتے ہیں مولانا صاحب فلاں ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ابھی ایک بیٹا دیا، کیا نام رکھوں؟ ارے بچہ آج پیدا ہوا ہے، کبھی نے 7ویں دن نام رکھنا ہے تجھے، ابھی ضرورت کیا ہوتی صبح پوچھنا، رات میں 3 بجے فون کر کیا نام. تو یہ پریشان کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. 3 بجے فون کر کہا ارے مولانا خوشی تھی اس لیے بول دیا. تو بولو نا مولانا صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا. یہ کیا نام 3 بجے فون کر رہا ہے. تو اس زمانے میں فون کا زمانہ نہیں تھا، اللہ کے رسول سے مسئلہ معلوم کر لیا جائے. اب سنیے، عمار ابن یاسر نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نہیں پڑھی. جب سورج نکل گیا پانی مل گیا تو عمر فاروق نے نماز پڑھ لی. جب سفر ختم ہوا تو یہ دونوں جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے ہم دونوں میں کون صحیح. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. کہا مار تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ہمیں تو معلوم تھا پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی بالکل. تو حضرت عمر نے کہا یہ تو آپ نے وضو کے لیے کہا تھا، انہوں نے پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول نے کہا عمار کیا کیا تھا تم نے؟ کہا کہ میں تو ایسے لوٹا مٹی پر جیسے 4 پیر والا جانور زمین پر لوٹتا، پورے جسم پر مٹی مل لی. تو اللہ کے رسول مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمار تم نے غلط کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب حضرت عمر بڑے خوش ہیں، یہ غلط ہو گئے تو ہم تو صحیح ہوئے ہوں گے، ان کی غلطی ہے تو ہم صحیح ہو گئے، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہم صحیح ہو گئے. تو کہ لے اور پورے جسم پر مٹی مل ہو گیا. تو کہا حضرت عمار نے اللہ کے نبی ان کا سنو انہوں نے کیا کیا. تو حضرت عمر سے پوچھا تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب تک پانی نہیں مل گیا میں نے غسل ہی نہیں کیا. نماز کا وقت نکل گیا، صبح سورج نکلنے کے بعد پانی ملا تو میں نے وضو بنا غسل کیا پھر نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط. اس میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں سنو، عمار کی بات کو اللہ کے رسول ریجیکٹ کر رہے ہیں پرانے صحابی، اور حضرت عمر فاروق کی بات کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ بھی پرانے صحابی. بلکہ عمر فاروق کے بارے میں تو کہا تھا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ عمر. اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا تم نے بھی غلط کیا. اے عمر اور اے عمار دونوں کا تیمم ایک ہی ہے،
وضو کا بھی اور غسل کا بھی. اگر غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی تب بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے, جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے. بس یہی کافی تھا. اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارتے, اس کو پھونکتے. دیکھو تیمم کا طریقہ کیا ہے. یہ مان لیجیے مٹی ہے, یہ مٹی ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ پکی دیواروں پہ ایسے مار دیتے ہیں, نہیں چلے گا. بہت سے لوگ پکی ہوئی دیواروں پہ مار دیتے ہیں ایسے, نہیں چلے گا. معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ, نہیں چلے گا. مٹی ہونی چاہیے, وہ بھی پاک. ایسے دونوں ہاتھ زمین پر ایسے ماری, یہ ایسے کیا, اور ایسے کرنے کے بعد ایسے نہیں ملنا ہے. ایسے کر کے ایسے نہیں ملنا, پورا وہ آپ کا پاؤنڈ اسکرین یہی لگ جائے گا. ایسے نہیں کرنا ہے. یہ زمین پہ مارا, تیمم کا طریقہ سیکھی. یہ زمین پہ مارا, پھر یہ بس جتنی بھی اڑ جائے گی تمہارے ہاتھ میں لگی ہوئی کیسے کیسے اڑ گئی. اب انہی ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے. دیکھیں ہو گیا. اب یہی ہاتھ دوبارہ نہیں لینا ہے. اسی ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے یہاں یہ کر لیا, اور اس ہاتھ کو یہ تیمم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا یکفی, تمہارے لیے اتنا کر لینا کافی تھا. تم نے پورے جسم پر مٹی مل لی, تم نے بھی غلط کیا. اور اول وقت پر نماز نہ پڑھ کے سورج کے نکلنے تک انتظار کر کے پھر غسل کے لیے پانی مل گیا, تب پانی نہا کر پھر تم نے نماز پڑھی, تم نے بھی غلط کیا, کیونکہ نماز کو اس کے اول وقت سے نکال دیا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں غلطی کن کن سے ہو سکتی ہے. حضرت عمار سے بھی ہو گئی, حضرت عمر سے بھی ہو سکتی ہے, تو مولوی جرجیس سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج ہم کیسے, کوئی مولانا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے, اسی کو آنکھ بند کر کے مان لوں. نہیں, ہر شخص کی بات شریعت کی کسوٹی پر رکھی جائے گی. اگر قرآن و حدیث سے مل رہی ہوگی تو مانی جائے گی, قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ہوگی تو نہیں مانی جائے گی. میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھنا. آئیے اب میں تمہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا. حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں, سنیے, حضرت عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں, اور اس خطبے کے اندر اللہ کے فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے. مہر جانتے ہیں نا, لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ مہر, دین مہر, مہر نہیں. مہر تو وہ ہوتی جو لگائی جاتی ہے. مہر, دین مہر, صحیح ہے. تو مہر, لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے. سنیے بہت پیاری بات. اب لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے لگے, دینے لگے. لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے لگی. میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں, نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی, زینب کی, رقیہ کی, ام کلثوم کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ جو مہر تھا وہ 400 درہم کا مہر تھا. 400 درہم کا, 400 درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا. لہذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا. 400 سے زیادہ جو مہر ہوگا, 400 تک تو اس عورت کے پاس رہے گا, لیکن 400 کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر ہے. مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے قانون بنا دیا, ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے دیا. خطبہ تو دے دیا, ٹائم ختم ہو گیا, اتر گئے, جمعے کی نماز پڑھا دی. نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی, پردہ پڑا ہوا تھا, عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی. ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے, کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. بولا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بولو. کہا وہی آنا چاہتی ہوں, میں نے پیروں میں ساکس موزے پہن رکھے ہیں, ہاتھوں میں نے داستانے گلیوز پہن رکھے ہیں, میرا چہرہ چھپا ہوا ہے, میں وہی آ کر آپ سے روبرو ملنا چاہتی ہوں. آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا.
حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا کہ ہاں آؤ ادھر. عورت بوڑھی عورت گئی, کہا امیر المومنین آپ نے اس منبر پر کھڑے ہو کر یہ کیسے کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا. حضرت عمر نے کہا ماں, بوڑھی ماں, اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو 400 درہم سے زیادہ نہیں دیا, اپنی بیٹیوں کے نکاح میں 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا. پھر اس عورت نے کیا جواب دیا امیر المومنین, 400 درہم دینا ایک الگ بات ہے لیکن 400 درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد. کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ کیا اللہ کے رسول نے 400 درہم سے زیادہ مہر دینے کو سے منع کیا؟ ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو؟ کیا 400 درہم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ہے؟ ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا, ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس؟ اس بوڑھی عورت نے جواب دیا امیر المومنین 400 درہم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے, حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے. حضرت عمر نے کہا قرآن میں روز قرآن پڑھتا ہوں. کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو نہیں معلوم؟ جلدی بتاؤ. اے بوڑھی عورت, اے ماں, جلدی بتاؤ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ 400 درہم سے زیادہ بھی دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مہر. اس عورت نے, بوڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. سوچئے, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتا ہے, جتنا چاہے اتنا دے سکتا. قنطارا خزانے کے خزانے دے سکتا ہے, محل دے سکتا ہے, مکان اس کو دے سکتا ہے, پراپرٹی دے سکتا ہے, زمین دے سکتا ہے, جائیداد دے سکتا ہے. مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلیٹ کر سکتا ہے, اس کے نام کر سکتا ہے. جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے. فلا تاخذوا منها شيئا, پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے. کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا, یہ اس عورت کا حق ہے, اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے. شوہر بھی دے دے تو پھر وہ بھی واپس نہیں لے سکتا. اے عمر, جب دیے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ نے یہ کیسے قانون نافذ کر دیا؟ کیسے کہہ دیا کہ 400 درہم سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا؟ آپ رونگ ہیں, آپ نے غلط کہا ہے. قرآن تو کہتا ہے جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے. حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ان لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑھیا پڑھ رہی ہے؟ یہ عورت قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے, کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے. حضرت عمر اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر منبر پر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخطا رجل واصابت امرأة, اخطا رجل واصابت امرأة. مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی, ایک عورت نے سچی بات کی ہے, لہذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے. اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو نافذ کرتا ہے. لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بیوی کو مہر دے دو, اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھینوں گا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا. میرے بھائیوں, ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد, قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے. جو آدمی غلط میں نے جو کہا وہی صحیح ہے, صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر لٹکا رہے میں نے جو کہا وہی صحیح ہے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا رجل, میں نے غلطی کی ہے, مرد سے خطا ہو گئی, عورت نے سچی بات کہی ہے اور پھر اپنی بات کو واپس لے لیا. یہی ہے سلف, یہی ہے میرے بھائیوں. اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش چھوڑ دے, اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے, اپنا پرانے
طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے. ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جرجیز بھی غلط ہو سکتا ہے، اس مسجد اس میں مدرسے میں اور اس اسٹیج پر بولنے والے مولانا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میرے بھائیوں میں نے کہا نا دماغ وہی لگنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں کیسا ہے. میرے بھائیوں اس چیز کو آپ دیکھیے، اپنا دماغ وہیں پر لگا دیجئے. آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں. زبردست واقعہ، زبردست. حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے، سنیے گا. اور ایک واقعہ جو ہاں بعد میں آ رہا ہے وہ پہلے واقعے سے زیادہ مزیدار. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا. ایک شخص حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ امیر المومنین اگر کوئی عورت شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ سن لیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں. ہریش چندر پور والوں، اگر آپ کے علاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور 6 مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا؟ سنو، کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ منظر. حضرت عثمان غنی سے پوچھا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ وہ عورت بدچلن، شادی کے بعد 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے، 6 مہینے میں کیسے ہو جائے گا؟ کہنے لگے اے امیر المومنین میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے، میری شادی کو 6 مہینہ ہوا ہے اور 6 مہینے کے بعد آج ہی میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس بچے کو جائز بچہ مانوں یا ناجائز؟ ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کا کہیں پہلے کوئی کانٹیکٹ رہا ہو اور زنا کی پیداوار ہو اور یہ میرا بچے کا نام پا جائے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ عورت بدچلن ہے تمہاری، لہذا اس نے 6 مہینے میں جو بچہ پیدا کر دیا وہ غلط کیا ہے. یہ جمعرات کا دن تھا. جمعرات کا دن جانتے ہیں نا، گروار، تھرسڈے تھا. جمعہ کا خطبہ جب عثمان غنی دینے لگے تو وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا تھا جس کی بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان خطبہ دیتے دیتے کہنے لگے لوگوں اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے. شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کی بیوی نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے. لہذا اگلے جمعے کو اس کی بیوی کو لایا جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا. حکم بھی دے دیا. جمعہ کا خطبہ ختم، جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط. اب سنیے غلط کیسے تھا. جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا، حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی. اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا تھوڑی دیر آپ سب بیٹھے، حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے. تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں. ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے، دیکھیں حضرت علی کیا اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں، دیکھیں اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں اے علی کہیے. کہا امیر المومنین آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے کہ کوئی عورت 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ ناجائز ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں 6 مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوا؟ حضرت علی نے کہا نہیں، آج تک کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ میرا معاملہ نہیں ہے اور اس کا علم مجھے نہیں ہے، کیا کہ نہیں کیا وہ میں نہیں جانتا. کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا؟ حضرت علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. کہا جب اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو؟
کیسے اس لیے رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں. اچھا تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا؟ تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا؟ تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آج تک کسی عورت نے 6 مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ 6 مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز. کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں مسئلہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے 6 مہینے کے بعد بھی اگر عورت بچہ پیدا کر دے تو بچے کو جائز مانا جائے گا. حضرت عثمان کہتے ہیں کیا قرآن میں لکھا ہے؟ یہ قرآن جو روز میں پڑھتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید غور نہیں کر سکے. حضرت عثمان نے کہا لوگو دلیل مانگو علی سے. حضرت علی نے کہا دلیل سنو. اب دلیل سنیے اور سنو. گیت بہت سن چکے ہو، گانے بہت سن چکے ہو، ادھر ادھر کی لفاظیاں بہت سن چکے ہو. جلسہ میں چندہ لیا ہے قرآن کے نام پہ، حدیث کے نام پہ کہ جلسہ ہوگا، قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی. اب جب قرآن حدیث سنائی جا رہی تو سن کر اس جلسے کو حلال کرو، ورنہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا حلال نہیں ہوگا. سنو حضرت علی دلیل دے رہے ہیں. دلیل کیا دلیل؟ آئے عثمان، اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ابھی جو کہہ رہا تھا نا حالات کے اوپر بولو، اس سے پوچھو قرآن کی یہ کون سی آیت ہے، کس پارے میں تو نہیں بتا پائے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ترجمہ سنیے، میننگ سنیے، ٹرانسلیٹ سنیے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنے سال دودھ پلائیں ماں؟ 2 سال. 1 سال میں کتنا مہینہ ہوتا ہے؟ 12. 2 سال میں کتنا ہوا؟ 24. ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلا سکتی ہے؟ 24 مہینہ. 2 سال. کاملین مطلب مکمل، کمپلیٹ، یعنی 2 سال تک پلا سکتی ہے. 2 سال سے 1 دن بھی زیادہ نہیں. پہلے چھڑا سکتی ہے، 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتی ہے، لیکن 2 سال کے بعد 1 دن بھی زیادہ پلانے کی اجازت نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا 6 مہینے میں، اور دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت علی؟ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سال. یہ دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے؟ اب سنیے حضرت عثمان کیا کہتے ہیں ہنستے ہوئے. علی یہ تو دودھ پلانے کی عدت بتا رہے ہو، دودھ پلانے کی مدت بتا رہے ہو کہ دودھ پلائیں 2 سال تک. یہاں دودھ پلانے پہ اعتراض نہیں ہے، ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ 2 سال تک دودھ نہ پلائیں. بات یہ ہے کہ 2 سال بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے فوراً تو وہ بچہ جائے. اس کی دلیل تو حضرت علی کہتے ہیں وہیں آپ کو لا رہا ہوں. پہلے یہ بتا دوں کہ دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال 24 مہینے. مان رہے نا کہ ہاں کون منع کرے گا؟ قرآن کی آیت 24 مہینہ دودھ پینے کے ہے نا. ہاں اچھا چلو دوسری دلیل دے لو. ہاں دو جلدی دو. 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے جائز، جلدی دو دلیل. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. حضرت علی نے دلیل پلٹ دی. بس قرآن کی دوسری آیت پیش کر دی. ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں. پہلی جگہ کیا تھا؟ پلائیں 2 سال تک. دوسری آیت میں کیا ہے؟ چھڑائیں 2 سال. بات تو ایک ہی ہے. ادھر سے کان پکڑو چاہے ادھر سے کان پکڑو، بات تو ایک ہی ہے. 2 سال تک پلاؤ یا 2 سال کے اندر اندر چھڑاؤ، دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ ارے پلائیں 2 سال تک یا چھڑائیں 2 سال میں، بات تو ایک ہی ہے. کہا ہم آپ کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ آپ پلٹ نہ جائیں. 2 سال مان رہے نا کہ ہاں 24 مہینے مان رہے نا. ہاں یہ کس کی عدت ہے؟ مدت ہے دودھ پلانے کی. دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے نا. اب سنو تیسری دلیل جس میں اللہ نے حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی گنتی کو اور مدت کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے. قرآن میں تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَمْلُهُ، حمل دیکھیے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، عورت کے حمل کی
عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے. کتنا؟ 30 شہرن. کتنا مہینہ؟ 30. 10 20 30 کتنا ہوا؟ 30 مہینہ. آئے عثمان 30 مہینہ کس کی مدت ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں حمل کی اور دودھ چھڑانے کی. کیا مانتے ہو نا؟ دونوں کی مدت کتنی ہے؟ کا 30 مہینہ. 30 مہینے میں 24 مہینے آپ الگ کر دو دودھ چھڑانے کے یا دودھ پلانے کے. یہ دونوں کی مدت ہے نا 30. اور اللہ دودھ پلانے کی مدت 24 مہینے بتا چکا ہے. یعنی 24 مہینے تک بچہ دودھ پی سکتا ہے. تو 24 مہینے 30 میں سے آپ مائنس کر دیں گے. 30 میں سے 24 کو مائنس کرو تو کتنا بچا؟ حضرت عثمان کہتے ہیں 6 کا وحملہ. یہی حمل کی مدت. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یہی حمل کی اقل مدت ہے. یعنی کم سے کم 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا اگر کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا. وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا. 6 مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو وہ بچہ ناجائز مانا جائے گا. وہ بچہ حرام مانا جائے گا. لیکن 6 مہینے کے بعد اگر کبھی بھی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، داؤد باپ ہیں، سلیمان بیٹے ہیں. ایک قصہ، ایک واقعہ پیش آ گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. دیکھیے داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں. ایک عورت اپنے دونوں کے پاس ایک بچہ تھا اور ایک بچہ دونوں لے کر نکلی. ان کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا تھا. دونوں جنگل میں تھوڑا آرام کرنے لگی. جنگل میں بھیڑیا آیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے ایک عورت کے بچے کو، چھوٹی بڑی عورت جو تھی، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، بڑی عورت کا بچہ بھیڑیے نے منہ میں دبایا، لے گیا اور پھاڑ کے کھا گیا. یعنی بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا. بخاری شریف کی حدیث. سنیے منظر دیکھیے. لیکن بڑی عورت نے جب دیکھا کہ میرا بچہ تو مر گیا، اس علاقے میں کسی کو کیا معلوم کہ کون کس کا بیٹا ہے. جب لوگ آئے تو اس عورت نے فوراً، بڑی عورت نے فوراً کہہ دیا یہ چھوٹی عورت کے گود میں جو بچہ وہ میرا بچہ ہے. اس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا، یہ تو میرا بیٹا ہے. معاملہ بڑھ گیا. چھوٹی عورت کہتی ہے میرا بیٹا، بڑی عورت کہتی ہے میرا بیٹا. چھوٹی کہتی ہے اس کا بیٹا تو بھیڑیا کھا گیا، بڑی کہہ رہی ہے اس کا بیٹا بھیڑیا کھا گیا. اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا کہ معلوم کر لیا جائے ماں کا خون اور بچے کا خون ملا کر. میرے بھائیو یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتا ہے. داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں، دونوں کی بات سنتے ہیں. بڑی عورت ٹٹ 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 بولنے والی، زبان دراز، اور چھوٹی عورت بیچاری کم بول پاتی ہے. ایسے سمجھو جیسے ایک مودی اور ایک منموہن. مودی بیچارے رکتے ہی نہیں ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، اور منموہن سنگھ بیچارے بولتے ہی نہیں ہیں. تو یہ حالت ہے. ایک بار آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں گئے تھے مودی جی، تو سعودیہ کا بادشاہ ایسے کر کے دوربین سے کچھ دیکھ رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا مودی جی نے، ارے کیا دیکھ رہے ہو وہاں؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، میں تو آ گیا ہوں آپ کے پاس کھڑا ہوں، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ نے پھینکی ہے کتنی دور جا رہی ہے، اتنی دور. ایسے تو ان کا ہر جگہ. مودی جی نے وہاں کی توپ دیکھی، توپ کے بارے پوچھنے لگے کتنا پھینکتی ہے، اس کی رینج کتنی ہے؟ کہا کتنا پھینکتی ہے؟ وہاں کے بادشاہ نے کہا واللہ آپ سے کم پھینکتی ہے. نہیں سمجھ پا رہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ تو یہ اتنا انسلٹ برداشت کر کے آیا ہے یہ، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ پا رہا، پھر بھی پھینکے جا رہا ہے، پھر بھی پھینکے جا رہا ہے. کیا کیا پھینکتا ہے اللہ بہتر جانے. میرے بھائیوں راحت اندوری نے کہا تھا اس کو کوئی کام آتا ہو یا نہ آتا ہو، جھوٹ بڑا شاندار بولتا ہے. جھوٹ بڑا شاندار بولتا ہے. ایسا شاندار جھوٹ جو آپ کو جھوٹ لگے گا ہی نہیں. آپ کو ایسا جھوٹ، یہ بھی ایک کلا ہوتی ہے، یہ بھی ایک کلا. اس کلا کو بھی بہت سے لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹ ایسا بولو کہ پتہ بھی نہ چلے اور جھوٹ بھی ہو، پتہ بھی نہ چلے. جیسے مولانا جرجیز کو پولیس ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائے اسٹیج پر، یہاں مل جائے اور وہ مجھے پہچانتی نہ ہو، مجھے پہچانتی نہ ہو اور مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو مولانا جرجیز کو دیکھا، مولانا دیکھا. جرجیز صاحب اسٹیج سے نیچے کود گئے، اسٹیج سے نیچے کود گئے. ہاں کیا پوچھ رہے تھے؟ پولیس والے سے پوچھنے لگے کیا پوچھ رہے تھے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں مولانا جرجیز کو دیکھا؟ ابھی تو یہی تھے اسٹیج پر، ابھی تو یہی دیکھا تھا، ابھی یہی تھے اسٹیج پر تھے. بس اب پولیس والوں نے ابھی اسٹیج پر، تب کہاں چلا جھوٹ پکڑ.
دیکھا جائے تو یہ جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ ایسا ہے کہ پتہ نہیں، ابھی تو اسٹیج پہ تھے، حقیقت میں ابھی اسٹیج پہ تھے، اب کود گئے، اسٹیج پہ نہیں ہے۔ پولیس والوں نے پوچھا کہاں تھے، وہ مولانا جرجیس کو دیکھا، جرجیس سے ہی پوچھ رہا، جرجیس کو دیکھا، جرجیس صاحب کہہ رہے نہیں ابھی تو یہی تھے، جرجیس صاحب نے کہا ابھی تو یہی تھے، 2 قدم ہٹ گئے ہمیں، 2 قدم ہٹ گئے، جی کیا، جرجیس کو دیکھا ابھی تو یہی تھے۔ دیکھا جائے تو یہ سچ ہے، ابھی تو یہاں تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صحیح درست بات بولو۔ درست کس کو کہتے ہیں، درست کا مطلب سیدھی ہونی چاہیے، ایسی ویسی نہیں۔ تیر نکالتے ہو نا، تیر کمان سے جو تیر چھوڑتے ہو تو سیدھا جاتا ہے، اور جہاں مارتے ہو وہی لگتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے وہ تیر، جہاں مارتے ہو وہی لگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سدید، تسدید سے بنا، تسدید السہم، تیر جب کمان سے نکلتا ہے جیسے تیر ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے۔ تم جب بھی کسی سے بولو تو ادھر ادھر کی بات نہیں ہو، بالکل سیدھی مدے کی بات ہو، مدے کی بالکل مدے کی بات ہونی چاہیے۔ جیسے مجھے کسی کو بتانا نہیں کہ میں کہاں تھا، اور جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا جرجیس صاحب آپ کہاں تھے، میں نے کہہ دیا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اب میں جہاں بھی تھا دنیا کے کسی کونے میں تو زمین کے اوپر ہی رہوں گا اور آسمان کے نیچے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں سچ نہیں، سچ نہیں، جھوٹ ہے، کیونکہ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا یہ جاننا چاہتا ہے آپ کس شہر میں تھے، کس گاؤں میں تھے، کس محلے میں تھے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ تو یہ شاندار، اس کو بولتے ہیں شاندار جھوٹ، اس کو بولتے ہیں شاندار جھوٹ۔ راحت الدوری نے یہی کہا تھا، اس کو کوئی کام آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن جھوٹ بڑا شاندار بولتا ہے، یعنی جھوٹ پتہ نہیں چلے گا لیکن وہ جھوٹ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، داؤد علیہ السلام نے دونوں عورتوں کی بات سنی، بڑی عورت جس کا بچہ بھیڑیا کھا گیا، وہ ٹک 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 بولتی چلی جا رہی تھی، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا یہ بچہ بڑی عورت کا ہے۔ بڑی عورت بچہ لے کے چلی گئی، جبکہ بڑی عورت کا بچہ نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، بڑی عورت کا بچہ نہیں تھا۔ 10 دن 15 دن گزر گئے، 10-15 دن کے بعد دونوں عورتیں پھر لڑنے لگی۔ چھوٹی عورت کہتی ہے اللہ کے واسطے میرا بیٹا مجھے دے دے، میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، اس بچے کے بنا مجھے نیند نہیں آتی ہے، میری پستانوں میں دودھ ہے، میں اس بچے کو پلاتی ہوں، میرا بچہ مجھے دے دے۔ پھر بھیڑ لگ گئی، بڑی عورت اس کا بچہ نہیں دینا چاہتی۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، کہا داؤد علیہ السلام فیصلہ کر چکے پھر بھی اس کی بات نہیں مانتی۔ داؤد علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، معاملہ اتنا بڑا کہ یہ مقدمہ اب ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو سنا، کہا کہ سنو میرے باپ نے فیصلہ کر دیا، کہا تم نے اس کی فیصلے، میرے باپ کے فیصلے کو کیوں نہیں مانا؟ چھوٹی عورت سے کہا، چھوٹی عورت نے کہا کیسے مان لوں جب بیٹا میرا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا پھر میرا بھی فیصلہ نہیں مانو گی؟ اگر میں آج بھی کوئی فیصلہ کر دوں تو پھر جس کے حق میں ہوگا وہ خوش ہو جائے گا، تمہارے اگر حق میں نہیں گیا تو تم اس کو نہیں مانو گی؟ کہنے لگی کیسے بتاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ میں سچا فیصلہ کرتا ہوں۔ دیکھیے ایک جج کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اگر فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا ہو تو ڈرا بھی سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ تو میں اس بچے کے بارے میں سچا فیصلہ کرتا ہوں۔ زمین پر لٹا دیا، کہا جی بسکین چھری لاؤ، چھری آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم کہتی ہو میرا بیٹا، تم کہتی ہو میرا بیٹا، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلے کو مانتی نہیں ہوں، دوسرے کے پاس فیصلہ کرنے آئی، میں کیسے مان لوں کہ میرا فیصلہ تم مان لو گی؟ لہذا اس کا فیصلہ یہی ہے کہ میں اس بچے کو بیچ سے کاٹ دیتا ہوں، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، کمر سے اس بچے کو کاٹنا شروع کرتا ہوں، اس کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا چھوٹی عورت کو دے دوں گا اور ایک ٹکڑا بڑی عورت کو دے دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی چھری اس بچے کی کمر پہ رکھی اور اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر دیا، چھری سے جیسے لگے کہ میں کاٹنے جا رہا ہوں، حالانکہ ایک نبی کسی بچے کو کیسے کاٹ سکتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جیسے چھری اس بچے کے بیچ کمر پہ رکھی، چھوٹی عورت جس کا بچہ تھا چیخ پڑی، اے سلیمان لا تفعل هكذا والله هذا بچے کے ٹکڑے ٹکڑے مت کیجیے، آئے سلیمان یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، آئے سلیمان یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی ہوں، اس بچے کو کاٹیے مت، یہ اسی کا ہے، واللہ ہوا ھذا، اللہ کی قسم وہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسی کو دے دیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چھوٹی عورت کی اور روتی ہوئی جانے لگی۔ بڑی عورت مسکرا رہی ہے، کھڑی ہے،
کٹ جائے میرا کیا، میرا تو بچہ ہی نہیں ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. جیسے ہی چھوٹی عورت جانے لگی اور بڑی عورت بچے کو اٹھانے آئی، سلیمان علیہ السلام نے کہا دور دور. اس نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے سامنے اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا. اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اور اس کی طرف یہ بتلا رہی تھی کہ میرا بیٹا مرنا نہیں چاہیے، مجھے بھلے ہی نہ ملے، اسی کو مل جائے، کبھی کبھی دیکھ لیا کروں گی، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی، لیکن میرا بیٹا زندہ تو رہے گا. اگر کٹ گیا تو نہ میرا رہے گا نہ اس کا رہے گا. اس عورت کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے بتا دیا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، تیرا نہیں. میرے باپ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے. اٹھایا اس بچے کو، کہا ہے عورت میرا، چھوٹی عورت، اور کہا یہ بچہ تیرا ہے، اس بچے کو تو پکڑ، اس بچے کی مالک تو ہے، اس بچے کی ماں تو ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح فیصلہ آ جانے کے بعد پھر اپنی غلطی پر قائم نہیں رہنا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ چند بنیادی باتیں میں نے 12:40 تک آپ کے سامنے خطاب دی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خطاب آپ کے درمیان ایک انقلاب پیدا کرے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے اور ایک پلیٹ فارم پہ ہم کو جمع کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں، یہ ہمارا ایک ساتھی ہے، راجدھانی چینل چلاتا ہے. آپ یوٹیوب پر راجدھانی چینل کے نام پر جب سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا. آپ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے، تو آپ کو ہماری اور ہمارے علاوہ اور علماء کی تقریریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہیں گی. آپ ان کو سن سکتے ہو. راجدھانی چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبا